آج بریلی کی خاموشی کیوں ہے؟ آخر بریلی خاموش کیوں ہے؟ اگر کوئی سوال کر رہا ہے تو اس کو بریلی کا غدار کہہ دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بریلی کے اندر ایسی خاموشی کبھی نہیں دیکھی گئی۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ بریلی خاموش رہا ہو، دین کا مذاق بنایا گیا ہو، اور بریلی خاموش رہا ہو، مسلمانوں کے ایمانوں کو لوٹ لیا جاتا ہو اور بریلی خاموش رہا ہو، مسلمانوں کو ایمان ان کے چھینے جا رہے ہوں، بریلی خاموش رہا ہو، مسلمانوں کے ایمانوں کو مجروح کیا جا رہا ہو، بریلی خاموش رہا ہو، شریعت کے اندر مداخلت کی گئی ہو، بریلی خاموش رہا ہو؟ ہم نے اس سے پہلے کبھی بریلی کو خاموش نہیں دیکھا۔ اگر شدھی کرن کی تحریک چلی تو ہم نے بریلی کو میدان کے اندر دیکھا۔ تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ کی وصال سے پہلے جب کئی ساری تحریکوں نے جنم لیا تب بھی ہم نے دیکھا کہ بریلی میدان کے اندر تھا، لیکن آج بریلی خاموش کیوں ہے؟ اگر آج آپ بریلی سے سوال کرتے ہیں تو آپ کو بریلی کا غدار کہا جا رہا ہے۔ کیا آج ہمارے ہندوستان کے اندر جس کو ہم شرعی اعتبار میں جس کو چیف جسٹس مان رہے ہیں، جس کو ہم قاضی القضات فی الہند کہتے ہیں، اس کی خاموشی کیا کہلاتی ہے؟ آج مسلمانوں کے ایمانوں کو مجروح کیا جا رہا ہے لیکن بریلی خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے اس کی کہ بریلی خاموش ہے، اور کیوں خاموش ہے؟ اس خاموشی کا جواب کیا ان کو اللہ اس کے رسول کے سامنے نہ دینا ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندوستان کے معاملات کیا ہیں اور ہندوستان کے اندر اس وقت کیا چل رہا ہے، یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے، صرف ہندوستان ہی نہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ مسلمانوں کو ایک ایک کر کے ان کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، اور ٹارگیٹ کرنے کے بعد میں ان کی عبادت گاہوں کو، ان کی خانقاہوں کو نشانہ بنا کر کے اس کو زمین دوز کیا جا رہا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ شریعتی معاملے میں بھی مداخلت کی جا رہی ہے۔ طلاق ثلاثہ سے لے کر کے اب وقف بورڈ کو لے کر کے، اور اس کے بعد میں جو وقف بورڈ کے معاملات ہیں، جو ان کی زمینیں ہیں، ان کو چھیننے کی بات کی جا رہی ہے، اور وقف بورڈ کے اندر ترمیم کی بات کی جا رہی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو لے کر کے نرسنہار کی نئی نئی ترکیبیں بنائی جا رہی ہیں، لیکن مسلمان خاموش ہے۔ شریعت کے اندر مداخلت کی جا رہی ہے، مسلمان خاموش ہے، کوئی کچھ بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور سب کی نظریں اگر کہیں ہیں تو ہیں صرف بریلی شریف کے اوپر۔ ہر انسان بریلی شریف کی طرف دیکھ رہا ہے، ہر مسلمان بریلی شریف کی طرف دیکھ رہا ہے۔ کیوں دیکھ رہا ہے بھائی بریلی شریف کی طرف؟ کیا ہے تیرا بریلی شریف کے اندر جو تو بریلی شریف کی طرف دیکھ رہا ہے؟ بریلی شریف سے کیا امید رکھتا ہے؟ کیا بریلی شریف سے کوئی رہنمائی کرے گا؟ اس لیے ایک مسلمان دیکھ رہا ہے، کیونکہ بریلی شریف نے ہمیشہ رہنمائی کی ہے۔ بریلی شریف نے ہمیشہ مسلمانوں کے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے قدموں کو آگے بڑھا کر کے میدان میں اترا ہے، اور مسلمانوں کے ایمانوں کو بچایا، ایمان کو بھی بچایا، مسلمانوں کے عقیدے کو بھی بچایا۔ ہمارے سامنے وہ تحریک شدھی کرن بھی سامنے ہے، جب علامہ حشمت علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ ایک تنہا بندہ جب زمین پر اترا تھا، حضور مفتی اعظم ہند کی دعائیں لے کر کے ایک تنہا بندہ جب زمین پر اترا تھا تو ان کے ساتھ میں اکیلے نہیں چلے تھے، پھر وہ ایک کارواں بن کر کے چلا تھا، اور الحمدللہ اس تحریک کے اندر وہ کامیابی ملی تھی کہ آج تک اس تحریک کو یاد کیا جاتا ہے۔ نسبندی کا معاملہ آیا تھا، حضور مفتی اعظم ہند میدان میں اترے، حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کارنامہ جو پوری دنیا نے دیکھا کہ جہاں پر تمام مدارس بک گئے تھے، لیکن بریلی شریف الحمدللہ تنہا کھڑا تھا، اور شریعتی معاملے میں کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا تھا۔ طلاق ثلاثہ پر حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے بے باک انداز میں کہا تھا کہ حکومت شریعتی معاملے میں مداخلت نہ کرے، اگر شریعتی معاملے میں مداخلت کرے گی تو ہماری زبانیں خاموش نہیں رہیں گی۔ لیکن آج شرعی معاملے میں بھی مداخلت کی جا رہی ہے، ہمارے قانونوں کو بھی ہڑپنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہماری مساجدوں کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہماری درگاہوں کو زمین دوز کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، ہماری مسلم کمیونٹی کے گھروں کو بلڈوزر سے ان کو بھی منہدم کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر انسان کی نظر بریلی شریف کی طرف ہے۔ ایک پوسٹ جو ہے پرسوں سے سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے، مولانا ابو فیض صاحب کی، اور اس پوسٹ سے ایسا ہنگامہ مچا ہے، کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہونے لگی کہ ایسا سوال کیوں کر دیے، کس سے سوال کیے جائیں گے؟ ایک پوسٹ سے سوال کر دیے گئے تو اتنا ہنگامہ مچ گیا کہ ایسا سوال کیوں کیے جا رہے ہیں، جبکہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ بالکل درست اور حق کہا ہے، اور وہ کس سے پوچھیں گے، کس کے سامنے جا کر کے گڑ گڑائیں گے، کس سے جا کر کے پوچھے سوال، کون اس میں رہنمائی کرے گا، کس کو ہم نے اپنا چیف جسٹس مانا ہے شرعی اعتبار میں؟ حضور اسجد میاں کو؟ اسجد میاں کے اوپر ہی تو یہ ذمہ داری بنتی ہے، کیا ان کو بھروسے محشر اللہ اس کے رسول کے سامنے جواب دینا نہ ہوگا؟ تحریر کیا ہے وہ ذرا اس تحریر کو دیکھ لیجئے، آپ کی اسکرین پر ہے، پڑھنا نہیں آتا ہے تو سن لیجئے، اور پڑھنا آتا ہے تو اس کو پڑھ لیجئے گا۔ اس تحریر کے اندر جو کچھ مولانا ابو فیض صاحب نے کہا ہے وہ الحمدللہ ایک ایک لفظ جو ہے بالکل صحیح کہا اور پوچھنے لائق ہے۔ کیا ہے پوری تحریر؟ ذرا یہ اس کو دیکھیے، آپ کی اسکرین پر لگی ہوئی ہے، اور میں اس کو پڑھ کر سناتا ہوں، اس کو سن لیجئے۔ چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا۔ سنیے اس تحریر کے اندر کیا کچھ لکھا گیا، کیا اس کے اندر کوئی علامہ اسجد میاں صاحب سے یا ان کے اوپر کوئی الزامات نہیں لگائے گئے جو کہ مولانا ابو فیضان صاحب کو کٹگھرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ مرکز سے غدار ہو گئے یا مرکز کے باغی ہو گئے؟ اگر یہ سوال کرنا مرکز سے بغاوت ہے، اور علامہ اسجد رضا صاحب سے
दूरी बनाने का नाम उनसे सवाल करना है तो ये सवाल हम करते रहेंगे, क्योंकि मरकज हमारा है। हम मरकज से सवाल करेंगे और किससे सवाल करेंगे? अगर मरकज से नहीं पूछेंगे तो किससे जाकर के पूछेंगे? मरकज ही इसका जवाब दे है, यहां भी जवाब दे मरकज है और मैदान महशर में भी इसका जवाब दे मरकज ही होगा। सवाल क्या है? मौलाना अबू फैजान साहब के, उन्होंने एक तहरीर लिखी है, बड़ी मुअद्दिबाना गुजारिश की है इसके अंदर, कोई लफ्ज उन्होंने गलत नहीं कहा है। क्या कहा है सुनिए, वो कहते हैं कि कासिउल कुज़ात फिल हिंद मुहतरम व मुअज़्ज़म जानशीन हुजूर ताजुश्शरिया, अलक़ाबात देखिए, जानशीन हुजूर ताजुश्शरिया, पीर तरीक़त, रहबर शरीअत, क़ातिई सुलह कुल्लियत, आन जनाब हुजूर सैयदी असजद रज़ा खान साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली की बारगाह में मुअद्दिबाना, मुख़लिसाना, मुहब्बताना इल्तिमास है। मुहब्बताना, मुखलिसाना, मोजिजाना इल्तिमास है। क्या है? हाथ जोड़ करके कोई पूछ रहा है, अर्ज कर रहा है आपकी बारगाह में। एक सवाल है, उसका दर्द है, जो अपना सीने के अंदर दर्द भरा हुआ है, वो दर्द आपके सामने बयान करना चाहता है। क्या कह रहा है वो अपने दर्द में? मुहब्बताना इल्तिमास है कि जिस मुल्क अजीज के आप काज़ियुल कुज़ात हैं, उस मुल्क में मुसलमानों के नागुफ्ता व हालात से आप यकीनी तौर पर बाखबर हैं, और अगर आप बाखबर हैं तो आपको अपने काज़ी हिंदुस्तान के मनसब पर संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। हुजूर, क्या रब्बुल आलमीन हाकिमुल हाकिमीन की बारगाह में दौलत व ताकत, शोहरत व इज़्ज़त, अज़मत, नियमत की तरह आपको अपने मनसब व ओहदे का हिसाब देने का मामला भी दरपेश है? इसलिए अग़यार के जुल्म और ज़ियादती और मुल्क के मुसलमानों की जान व माल, अहल व अयाल समीत मसाजिद व मदारिस, मज़ारात औलिया की तशवीनाक हालात के पेश नज़र खुदारा अब चुप्पी तोड़िए, लब कुशाई से काम लीजिए और हक गोई इख्तियार कीजिए। अब जलसों के स्टेज पर कोरहम मचाने और हुजरा नशीनी इख्तियार किए रहने का वक्त नहीं रहा, बल्कि काजी के मनसब का हकीकी मानों में अब हक अदा करने का वक्त आन पड़ा है। मुल्क के मुसलमानों को मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र आपको पहली फुर्सत में खानका से बाहर निकलकर अब फील्ड में तशरीफ़ फरमा होते हुए नुमाइंदगी करने की हाजत है। हुजूर, हम आपके लिए कालीन बिछाने, फूल बरसाने और गजरा पहनाने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। आप सिर्फ अपना मुबारक कदम खानका से बाहर निकाल कर अमली मैदान में तशरीफ़ फरमा हो जाएं, ताकि कौम व मिल्लत आपको कागजी काजी की बजाय अमलन काजी तस्वुर कर सके, और यही हमारे असलाफ का तर्ज अमल भी रहा है। आलिजा, जलसा व नजराना, पीरी मुरीदी, दस्त बोसी और गुलपोशी अब बहुत हो गया। मुल्क हिंद का मुसलमान असदुद्दीन अवैसी और उबैदुल्लाह खान आज़मी साहिबान की तरह आपको भी खानका से बाहर निकलने और फील्ड में अमली तौर पर मुतहर्रिक देखने की शिद्दत कल्ब से मुंतज़िर है। हुजूर, याद दहानी के तौर पर अर्ज करता चलूँ कि हम अंगस वालों ने पिछले साल आपको गली कूचे की एक फित्तीन व शातिर किस्म के इमाम के फैसले के मामले में बहुत मुतहर्रिक पाया था। गली कूचे के उस फित्तीन व शातिर इमाम के फैसले के मामले में आपके मुतहर्रिकाना फ़िअल का आलम यह था कि आप बरेली शरीफ से हज़ारों किलोमीटर दूर का सफ़र तय करवाते हुए मुफ्ती बिलाल और अब्दुस्समद रिजवी साहिबान जैसे मसरूफ़ तरीन शख्सियात को फौरी तौर पर कोलकाता और अंगस रवाना करते हैं, और जब उन दोनों हजरात से मामले का हल नहीं हो रहा था तो आप अज खुद अपनी तमाम तर मसरूफियात को बलाए ताक रखते हुए आनन फानन मुफ्ती अफजाल साहिब के हमरा बरेली शरीफ से हज़ारों किलोमीटर दूर का सफ़र तय करते हुए कोलकाता और अंगस जलवागर हो जाते हैं। हुजूर, बिल्कुल इसी तरह काज़ी हिंद के मनसब के एतबार से आपकी सल्तनत की रियाया आपको हिंद के फैसले की तई भी मुतहर्रिक व फ़िआल देखने की ख्वाहां है। दरख्वास्त कबूल फरमाए हुजूर, और रज़ाए इलाही की खातिर फील्ड में अपनी एक्टिविटी दिखाते हुए मुल्क के मुसलमानों की दिलो सुकून व राहत का सबब बने। फिर देखेंगे कि हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा अपनी ज़बान से ये नारा कैसे बुलंद करता फिरेगा कि काज़ियुल कुज़ात फिल हिंद जिंदाबाद। आपसे बस इतनी सी गुजारिश है, इस पूरी तहरीर के अंदर एक लफ्ज़ भी गलत नहीं बयां किया गया, बल्कि जो अंगस के अंदर हुआ था, अल्लामा असजद मियाँ साहब ने अपना जो उनका मनसब था उसका हक अदा करते हुए आप बरेली शरीफ से अंगस पहुंच गए, हज़ारों किलोमीटर का आपने सफ़र तय किया और आपने उस मनसब का हक अदा किया, ताकि लोग इस बात को जान लें कि काजी सिर्फ कागज़ के एतबार से काजी नहीं है, बल्कि काजी ज़मीनी एतबार से भी काजी है। तो अब इस वक्त जो है आवाम आपको देख रही है, आपसे इल्तिमास कर रही है, गुजारिश कर रही है, आपसे मांग रही है, आपका वक्त नहीं मांग रही है, आपका वक्त मांग रही है। जो जिस मनसब पे आपको बिठाया गया है उस मनसब का आप हक अदा कीजिए, और ज़मीनी एतबार से ज़मीन पर जो लोग आपसे कुछ चाहते हैं आप उनको दीजिए।
شرعی اعتبار سے بھی آپ رہنما ہمارے ہیں، سیاسی اعتبار سے بھی آپ ہمارے رہنما ہیں، تو یہاں پر شریعت کا بھی تقاضا ہے، سیاست کا بھی تقاضا ہے، شریعت اپنی طرف آپ کو بلا رہی ہے، سیاست اپنی طرف آپ کو بلا رہی ہے، اور دونوں میں آپ کو حق ادا کرنا ہے، شریعت کا بھی حق ادا کرنا ہے، سیاست کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ یہ صرف مولانا ابو فیضان نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ میں لبیک کہنے والے ہزاروں مسلمان ہیں جو اس وقت بریلی شریف کی طرف بڑی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کاش ہمارا قائد کچھ بولے، کاش ہمارا قائد کچھ بولے اس معاملے میں۔ اس وقت دیوبندی حضرات میدان میں اترے ہوئے ہیں، زمین پر اترے ہوئے ہیں، ہماری نوجوان نسل جو یونیورسٹی، کالج اور اسکولوں سے وابستہ ہے، وہ سارے کے سارے دیوبندی حضرات کی طرف مائل ہو چکے ہیں، ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو یہ زمین پر اترے ہوئے ہیں، یہ زمینی استر پر مسلمانوں کے لیے ان کا حق ادا کرنے کے لیے مسلمانوں کے کام کاج کر رہے ہیں، لیکن ہمارا بریلی اور ہمارا مرکز اور اس سے وابستہ لوگ اپنے خانقاہوں میں بیٹھ کر کے صرف نظارہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کے گھروں کو، مسلمانوں کے خانقاہوں کو، مسلمانوں کے مدارس اور ان کی مساجدوں کو زمین دوز کیا جا رہا ہے۔ یہیں تک نہیں بلکہ اب شریعت کے اوپر بھی بات آ گئی، شریعت کے اندر بھی مداخلت کی جا رہی ہے، لیکن ہمارا بریلی خاموش ہے۔ اگر اس ویڈیو کو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کے اندر گستاخی کی گئی ہے تو معاف کیجیے گا، اس میں گستاخی نہیں کی گئی ہے، بلکہ اپنا حق مانگنے کی بات کی گئی ہے، اور یہ حق ہے ہر اس بندے کا، ہر اس مسلمان کا جس نے آپ کو اپنا قاضی مانا ہے، وہ آپ سے سوال کر سکتا ہے، اور آپ کا حق یہ ہے کہ آپ اس کا سوال کا جواب بن کے زمین پر اتریں۔ اپنی قیادت کا حق ادا کیجیے۔ اس تحریر کے نیچے دیکھیے کتنے سارے کمنٹ ہیں، کیسے کیسے کمنٹ ہیں، لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا قائد کہاں گیا، آپ کو تلاش کر رہے ہیں کہ حضور آپ زمین پر اتریے، آپ اپنا قدم رکھیے، ہم آپ کے قدم کے نیچے اپنی پگڑی رکھنے کے لیے تیار ہیں، آپ قدم تو اٹھائیے گا، ہم آپ کے قدم کے نیچے اپنے جسم کو پھیلانے کے لیے تیار ہیں، بس آپ زمین پر ضرور تشریف لائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔